لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حج کی تیاری اور روانگی۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ 1 احرام باندھ کر حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پکارنا، 2 9 ذی الحج کو وقوف عرفات، اور 3 طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات تھے، کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ 1 وقوف مزدلفہ، 2 رمی، 3 قربانی، 4 حلق یا قصر، 5 سعی اور 6 طواف وداع۔ ناظرین، اب ہم حج ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ بابرکت فریضہ جس کے لیے ہم نے اتنی تگ و دو کی، اتنا ٹائم لگایا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اور ہم اب اس فریضے کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس حج کو قبول فرمائے اور ہم کو باقی حجاج کے لیے بھی راحت پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، جس جگہ آپ کا قیام ہے وہیں سے آپ کو احرام باندھنا ہے، اور زوال سے پہلے یا زوال کے بعد مینا کی طرف جاتے ہوئے تلبیہ شروع کر دینا ہے۔ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، مینا کو جاتے ہوئے کوئی خاص وقت متعین نہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے مینا پہنچنا ہے۔ تو آئیے آج 8 ذی الحج کے دن ہم بھی مینا کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مینا۔ ناظرین، مینا میں ہمارا قیام 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک رہے گا۔ کچھ لوگ 12 ذی الحج کو بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس کی بھی شرعن اجازت موجود ہے۔ 12 ذی الحج کو بھی آپ واپس مینا سے مکہ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ 13 ذی الحج تک رکنا چاہیں تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ مینا میں قیام کے دوران آپ ہر نماز اپنے ہی وقت پر ادا کریں گے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کے مطابق آپ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز قصر ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 696 میں بھی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو قصر کر کے پڑھنا یہ تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ مکے کے مقیم ہو یا باہر کے رہنے والے۔ حج الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا استثناء تمام حجاج کو نماز قصر پڑھائی اور اہل مکہ کو اپنی نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 696 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، آج 9 ذی الحج کا دن ہے۔ آج وقوف اعظم یعنی وقوف عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس دن سے زیادہ کبھی بھی ذلیل اور خوار نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج وہ دن ہے جس میں ہم نے اپنے اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، وقوف اعظم کو ادا کرنا ہے، اور حج کا سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ آج 9 ذی الحج کا دن ہے، آج وقوف عرفہ کا دن ہے۔ ناظرین، بہت لوگ سواری کی سہولت کے باوجود پیدل چلنے کی مشقت کو ثواب جان کر پیدل چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر سواری پر طے فرمایا، کیونکہ یہ کافی لمبا سفر ہے، اور وہاں جا کر آپ کو عبادات اور اذکار کرنے ہوتے ہیں۔ جو شخص پیدل چل کر جائے گا تو وہ اس قابل نہیں رہ سکتا کہ وہ چستی اور اس دل جمی سے اذکار کر سکے جو اس کا خاصہ ہے۔ لہذا سواری پر افضل اور مستحب عمل ہے۔ مکہ سے مینا اور مینا سے عرفات کے دوران ایک راستہ بنا دیا گیا ہے جس کو طریق المشا کہا جاتا ہے۔ اس راستے سعودی حکومت نے بہت سارے ٹھنڈے پانی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی اس کو پیدل طے کرنا چاہتا ہے، سوار میسر نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے، اور وہ سواری کے بغیر بھی یہاں پر پیدل چل سکتا ہے۔ لیکن کوشش کیجئے کہ آپ سوار ہو کر
میدان عرفات میں پہنچیں۔ وقوف عرفات۔ ناظرین، آج 9 ذی الحج کے دن ہم صبح سویرے سورج کے نکلنے کے بعد مینا سے نکلے میدان عرفات کے لیے، اور اب ہم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ یعنی جہاں پر یہ مسجد نمرہ قائم ہے آرام فرمایا تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ اس کے اطراف میں یا آپ کو جہاں موقع ملتا ہے آپ وہاں پر قیام کیجئے، وقوف کیجئے، کیونکہ یہ وقوف عرفہ ہے، وقوف اعظم، حج کا سب سے اہم ترین رکن۔ اس میں ظہر کے وقت ہی ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے ادا کی جائیں گی، یعنی فرض 2 کر کے ادا کیے جائیں گے اور سنت اور نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اب آپ میدان عرفات میں داخل ہوں اور اب آپ نے یہاں پر قیام کرنا ہے اور خوب مناجات کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے، اور ان تمام بیماروں کے لیے جو بیمار ہیں، ان تمام پریشان لوگوں کے لیے جن کی پریشانیوں کے لیے وہ در در کے مارے پھرتے ہیں۔ تو اللہ کے در میں آپ موجود ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ میدان عرفات میں خیمہ زن ہونے کی بجائے مسجد نمرہ میں ٹھہریں۔ لیکن اگر ناظرین مسجد نمرہ میں آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ کہیں بھی قیام کر سکتے ہیں، لیکن خیال کیجئے کہ وہ حدود وقوف عرفہ کی ہی ہوں، یعنی عرفات کے میدان کی حدود ہوں۔ یہاں پر جگہ جگہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، انہیں حدود کے درمیان آپ نے رہنا ہے اور اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، مناجات کرنے ہیں اور ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ ناظرین، آج یوم عرفہ کا دن ہے، آج ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہترین دن ہے اور جگہ ہے۔ اس دن کی بہترین دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے اور تمام انبیاء نے مانگی ہے وہ یہ ہے: میدان عرفات میں کثرت سے دعائیں کرنا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، میدان عرفات میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ میدان عرفات میں قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مناجات اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، نمازوں سے فراغت کے بعد سورج غروب ہونے تک ادھر ادھر گھومنے یا سونے یا فضول گفتگو کی بجائے اس وقت کو اذکار اور دعاؤں میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ مقام اور یہ مواقع بار بار میسر نہیں آتے، لہٰذا ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین، یہ 9 ذی الحج کا سورج غروب ہو چکا ہے، اب ہم نے مزدلفہ کی طرف سفر کرنا ہے اور یہی مسنون عمل ہے۔ یاد رہے کہ اس راستے میں اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اور یہ تلبیہ کا عمل 10 ذی الحج کے دن جب آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے اس وقت تک آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد بند کر دینا ہے۔ یاد رہے کہ آپ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی اور اب آپ مزدلفہ پہنچیں گے۔ وقوف مزدلفہ۔ ہم مزدلفہ پہنچ چکے ہیں۔ مزدلفہ میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھنی ہے، یعنی عشاء کی نماز کی 4 کی بجائے 2 فرض ادا کرنے ہیں
دونوں نمازیں ہم ملا کر ادا کریں گے، یعنی ایک اذان اور اس کے بعد 2 اقامات کے ساتھ آپ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ یاد رہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صرف وتر ادا کریں گے۔ سنت قصر نمازوں میں ادا نہیں کی جاتی۔ ناظرین، ہم مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے قصر کر کے ادا کر چکے ہیں۔ اب آپ آرام کیجئے، کھلے آسمان تلے آپ نے رکنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان تلے آرام فرمایا تھا۔ اور پھر کیونکہ کل 10 ذی الحج کا دن ہے، اس دن آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں، جس میں آپ نے رمی کرنی ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، اور اگر آپ نے طواف زیارہ یعنی طواف حفاظہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کریں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل بھی یہی ہے کہ آپ نے کھلے آسمان تلے آرام فرمایا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مزدلفہ میں فجر کی نماز صبح صادق کے بعد عام دنوں کی نسبت قدر جلدی پڑھی تھی۔ آپ یہاں پر نماز فجر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگی، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عرفات اور منی کی طرح مزدلفہ میں بھی چاروں طرف نشانات لگے ہوئے ہیں جو اس کے آغاز اور ختم ہونے کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے اندر کسی بھی جگہ پر شب آپ نے بسر کر لی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے، دعائیں مانگیے، اور دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ ناظرین، ہم مزدلفہ سے منی پہنچ چکے ہیں۔ جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں منی سے لینا سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ سے کنکریاں لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں نہیں لینی چاہیے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ مزدلفہ سے کنکریاں جمع کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھوتے ہیں، یہ من گھڑت فعل ہے، اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہوں یا اس سے کچھ بڑی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اس سے زیادہ بڑی لیتے ہیں، کچھ اس سے بھی چھوٹی لیتے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی احتیاط کریں تو زیادہ مناسب ہے، یعنی چنے کے سائز کے قریب تر ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، آج 10 ذی الحج کو ہم منی پہنچ چکے، یعنی آج یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، تو ہم نے کچھ کام سر انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے جمرہ اکبر کو، جس کو بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک بڑے شیطان کو جمرہ کبریٰ کو یا جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ یہ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ رمی جمرات۔ ہم منی سے سفر کرتے کرتے اب جمرہ عقبہ تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو یہ جمرہ عقبہ نظر آ رہا ہے۔ اب ہم جمرہ عقبہ کو یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ جب تک ہمارے یہ 7 کنکریاں پوری نہ ہو جائیں، تلبیہ جاری رکھیے، اور جب آپ کنکریاں مار رہے ہوں تو اللہ اکبر کنکری شیطان کو ماریے، اور یہ دل میں خیال کیجئے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں،
اور یہ وہی شیطان ہے جو آپ کو آپ کے نفس کے اندر بیٹھا ہوا برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم نے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مار دی ہیں، جس کو رمی کرنا کہتے ہیں۔ رمی کرنے کے بعد اب ہم نے قربانی کرنی ہے۔ آج 10 ذی الحج کے دن یعنی یوم النحر کے دن ہم نے قربانی کرنی ہے، اور سنت ابراہیمی کے مطابق کوئی جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ قربانی۔ ناظرین، آپ حدود حرم میں اپنی مرضی کا کوئی بھی جانور پسند کر کے قربانی کر سکتے ہیں، اور اپنے جانور کی قربانی کا گوشت کھانا مسنون عمل ہے، لیکن اس قسم کی کوئی سہولت آپ کو میسر نہیں ہے، تو آج کل قربانی کی رقم بینک کے مخصوص کاؤنٹر پر جمع کروانے کا انتظام موجود ہے، جس کے تحت بینک خود جانور خریدتا ہے اور مینا میں اس کو ذبح کرتا ہے۔ تاہم یہ سہولت موجود ہے کہ جو اپنی قربانی خود کرنا چاہے وہ وہاں مصباح خانے میں جا کر اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے، چونکہ پہلے قربانی کا گوشت اکثر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت، سعودی گورنمنٹ نے ایک سکیم نکال دی ہے کہ وہ گوشت کو محفوظ کر کے مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ وہاں پر پیسے جمع کروانا چاہیں اور قربانی اس طرح بھی کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، اور آپ جن ممالک سے سفر کر کے پہنچ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ٹریول ایجنٹ آپ کو یہ خدمات کچھ پیسوں کے بدلے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ جو طریقہ بھی آپ کو مناسب لگتا ہو اس پر عمل کیجئے، آپ قربانی کے فریضے کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج 10 ذی الحج کے دن ہم نے پہلے رمی کی، پھر قربانی کی، اور اب بال منڈوانے کا عمل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 3 مرتبہ دعائیں دی جس نے اپنے بالوں کو مکمل منڈوایا، اور جس نے اپنے بالوں کو کتروایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دفعہ دعا دی۔ تو زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ اپنے بالوں کو منڈوا دیں۔ حلق، قصر اور طواف زیارت۔ قربانی کے بعد حجاج حلق یا قصر کروا کر احرام کھول کر غسل کرتے ہیں اور سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں، اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، 10 ذی الحج کا آج جو چوتھا اور آخری کام ہے وہ طواف زیارہ کرنا ہے، جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے۔ اس طواف میں احرام استباء جو آپ اپنا سیدھا کندھا ننگا کر لیا کرتے تھے طواف قدوم کے وقت، وہ اب آپ کو نہیں کرنا ہے۔ رمل جس میں شروع کے 3 چکر آپ کو تھوڑے سے دوڑ کر لگانے ہوتے تھے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ باوضو ہونے، حجر اسود کو بوسہ دینے اور استلام یعنی اشارہ کرنے یا ہاتھ لگانا یا چھڑی لگانا یا لگا کر چومنا، یا جو باقی ذکر اذکار کے جو مسائل آپ کو پہلے طواف کے موضوع میں بتا چکے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہی ہوں گے۔ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ناظرین، اب ہمارے طواف کے 7 چکر مکمل ہو چکے. اب ہم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ادا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایسا ہی کیا تھا. ناظرین، اگر مطاف مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے جگہ نہ مل سکے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے. ناظرین، آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے. اب طواف کی ان 2 رکعت نماز کے بعد حدیث کے مطابق آپ نے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پینا ہے، اور تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈالنا ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. صفا و مروہ کی سعی. ناظرین، اب ہم نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے. صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں. ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے. یہ سعی حج اور عمرے کا رکن ہے، اور اس کے بغیر حج اور عمرہ ادا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر سعی فرض کر دی گئی ہے، لہٰذا سعی کرو، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے چکر لگانے ہیں. صفا کے قریب پہنچ کر یہ کلمات پڑھنے ہیں. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اللہ کے سوا
کوئی الہ حق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس اکیلے نے کئی لشکروں کو شکست دی۔ اس موقع پر اس دعا کے بعد آپ اپنے لیے بھی مزید دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان آپ سعی کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے دوران ایک اور کام بھی کہ آپ جو بھی دعائیں اپنے الفاظ میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان کچھ سبز لائٹیں لگی ہیں جہاں پر حاجی کو تیز چلنا اور دوڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہیں۔ تو آئے ہم بھی اپنی سعی کا آغاز کرتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ تاہم طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ حجاج کعبے کا منظر آخری بار آنکھوں میں قید کرتے اور اللہ تعالی سے دوبارہ حاضری کی التجاؤں کے ساتھ کعبے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ محمد کا روزہ قریب، مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج قبل از حج مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے سردار کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے، من نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کہ کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا ہو تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنے کی اہم باتیں: سعودی عرب میں قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور کھو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ یاد رہے کہ موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر یہاں اونچی آواز میں باتیں کرنے، موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے سے پرہیز کریں۔ بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشاعر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں اور درست رہنمائی کے لیے وہاں موجود سعودی حکام، پاکستانی معاونین حجاج اور رضاکاروں سے رابطہ کریں۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مقدس شہروں کے گلی کوچوں اور سڑکوں پر کھانے پینے کی اشیاء، خالی بوتلیں، کچرا وغیرہ پھینکنے اور جگہ جگہ تھوکنے سے اجتناب کریں۔ ہمیشہ کوڑے دان کا استعمال کریں۔ جدید مغربی طرز کے باتھ رومز کا استعمال سیکھ اور سمجھ کر جائیں۔ غلط طریقہ استعمال سے آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں اور چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ باتھ رومز کے استعمال کے بعد صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں۔ مشروبات اور چھتری کا استعمال لازمی کریں۔ نظم و ضبط، ایثار و قربانی اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں اور اپنے ملک کے عزت اور وقار کا خیال رکھیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کے شکار ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائیں۔ مدد کے لیے اسکرین پر دیے گئے ایمرجنسی فون نمبر پر رابطہ کریں اور کسی بھی صورت میں دھکم پہ نہ کریں، چونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا دوسرے عازمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کی عبادات اور حج کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك